اور اب بات کر لیتے ہیں افسوسناک واقعے کی۔ لاہور میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے بچی کی لاش ملی ہے۔ 10 سال کی بچی کے گلے پر نشانات بھی ہیں۔ اچھڑا میں واقع ٹیوشن سینٹر سے لاش ملی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں احمد کھوکھر سے۔ احمد، ابتدائی طور پر کیا پتہ چل سکا ہے؟ بچی کی موت کس طرح سے واقع ہوئی؟ دیکھیں، لاہور کا علاقہ یہ اچھرا ہے اتحاد کالونی، جہاں پر ایک ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے جو بچی کی لاش ملی ہے۔ تھوڑا پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو گھر ہے وہاں پر ٹیوشن سینٹر بنایا گیا، نجی یہ ٹیوشن سینٹر ہے۔ جو ٹیوشن سینٹر کی پہلی منزل ہے وہاں پر بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، تقریباً 15 سے 20 بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ بچی نچلے فلور پہ گراؤنڈ فلور پر واش روم کے لیے گئی ہے اور اکیلی جو ہے وہ بچی گئی ہے۔ جو بچی کے اہل خانہ ان کا یہ کہنا ہے، تو تقریباً ٹیچر نے ویٹ کیا، کوئی 10 سے 15 منٹ بعد جو ہے وہ ٹیچر نے دیکھا کہ بچی واپس نہیں آئی، تو وہ خود نیچے گئی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بچی واش روم کے اندر جو ہے وہ اب بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ فوری طور پر انہوں نے گھر میں رابطہ کیا ہے، اہل خانہ کو بتایا ہے۔ بچی کے جو والد ہیں وہ فوراً آئے ہیں اور بچی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ ڈاکٹر انتظامیہ جو ہیں ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ان کے والد سے پوچھا کہ کیا اس بچی کے گلے پہ کسی قسم کا کوئی نشان تھا، تو بچی کے والد نے بتایا کہ کوئی نشان پہلے نہیں تھا۔ تو پھر ڈاکٹر نے یہ واضح کیا کہ بچی کے گلے پر باقاعدہ طور پر رسی کے نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں اور بچی ڈاکٹرز کو ڈیڈ ریسیو ہوئی ہے۔ تو پھر پولیس بھی موقع پر پہنچی، پولیس نے تمام ٹھیک ہے احمد ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ سے بھی مزید بات کریں گے۔ ان کے والد کا، بچی کے والد کا بھی بیان سامنے آیا، اس نے بتایا کہ ٹیوشن سینٹر سے فون آیا کہ نعیمہ بے ہوش ہو گئی، اسے لے کر اسپتال پہنچا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچی کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ 10 سال کی نعیمہ کے والد نے بتایا کہ ان کی مزید 2 بیٹیاں بھی ساتھ ہی ٹیوشن پڑھنے گئی تھیں۔ بچی 6ٹھی کلاس کی طالبہ تھی، 1.5 سال پہلے اس ٹیوشن سینٹر میں اسے داخل کروایا تھا۔ فون آیا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، وہ اسی طرح بھاگا، پہنچا تو اندر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے فوری طور پہ اٹھایا، بائک پہ بٹھایا، ادھر آئے کہتے کہ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا یہ پہلے کوئی نشان وغیرہ تھا، میں نے کہا پہلے کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ کتنے عرصے سے اس ٹیوشن سینٹر میں پڑھ رہی ہے؟ 1.5 سال ہو گیا، 6 کلاس۔ 2 بیٹیاں میری ساتھ اور بھی گئی تھی، صاحب اللہ ہی کرے گا۔ احمد یہ بتائے گا، یقینی طور پر اسپتال میں ڈاکٹرز نے اس بچی کو چیک کیا ہوگا، ابتدائی طور پر کچھ پتہ چل سکا ہے؟ کیا شبہ ظاہر کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے؟ دیکھیں، ڈاکٹر کی جانب سے تو یہی شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بچی کا گلا جو ہے وہ دبا کر کسی چیز سے، رسی وغیرہ سے اس کو مارا گیا ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ بھی کہنا ہے کہ کیا آیا جو ہے وہ بچی نے خودکشی کی ہے یا پھر بچی کو کسی نے زیادتی کے بعد قتل کیا ہے یا پھر کوئی ایسا ملزم ہے جس نے صرف بچی کا گلا دبایا ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے۔ 3 مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ پولیس تفتیش کر رہی ہے اور جو اصل حقائق ہیں ظاہری بات ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ظاہر ہوں گے، لیکن ابھی تک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق بچی کو گلا دبا کر قتل ہی کیا گیا ہے، کیونکہ عموماً آپ دیکھ لیں 10 سال کی بچی جو ہے وہ خودکشی نہیں کر سکتی اور ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اگر اس کو کسی قسم کا اسٹریس ہوتا تو وہ گھر میں خودکشی کرتی، نہ کہ ٹیوشن سینٹر میں جا کر۔ تو ان کے اہل خانہ کے مطابق بچی کو کسی قسم کا کوئی اسٹریس نہیں تھا، وہ پڑھنے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ گئی ہے ٹیوشن سینٹر اور 1:15 بجے کا ٹائم ہے آج کہ وہ ٹیوشن سینٹر گئی ہے پڑھنے، جبکہ 4:15 بجے کے قریب ان کے اہل خانہ کو ٹیوشن سے فون چلا گیا ہے کہ بچی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اور جب ان کے والد آئے ہیں اور اس بچی کو لے کر گئے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے مطابق انہوں نے بتایا کہ بچی آلریڈی ان کو ہاسپٹل والوں کو ڈیڈ ریسیو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے احمد، ساتھ ہی رہیے گا، اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو ٹیوشن سینٹر کے ارد گرد رہنے والے افراد ہیں ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے، آپ کو وہ بھی پہلے سنا دیتے ہیں۔ کچھ 4:30-5 بجے ٹیوشن سینٹر میں کافی بچے تھے، ٹیچر کی والدہ پانی کے چھٹے مارتے رہی، نہیں ہوش میں آئی۔ انہوں نے پھر اس کے والد صاحب کو انفارم کیا کہ آپ کی بچی جو سی وہ ہوش میں نہیں آ رہی، آپ جلدی آئیں۔ بچی کے گلے پہ نشان تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جی اس کا گلا دبا کے اس کو مارا گیا ہے۔ اس کی بہن کہہ رہی ہے کہ میں باہر کھڑی ہوں، وہ اندر گئی ہے واش روم میں، 8-10 منٹ لگ گئے ہیں، وہ اندر سے گرنے کی آواز آئی ہے، وہ شور ڈالا اس نے، اوپر سے بھی آئے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا ہے، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ علاقہ مکینوں نے کیا کہا یہ آپ نے سنا۔ احمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احمد یہ بتائیے، بہن جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ واش روم کے باہر موجود تھی اور 10 منٹ تک جب وہ بچی باہر نہیں آئی تو پھر اس کے بعد میں اس نے آگاہ کیا ٹیوشن کے جو منتظمین ہیں ان کو، پولیس سے بھی اس نے بات کی، کچھ اس سے پتہ چل سکا؟ کیا پتہ چل سکا؟ دیکھیں، آپ کو ایک چیز تھوڑا سا بتا دوں کہ اہل علاقہ جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جب وہ بچی واش روم میں گئی ہے تو اس کی بہن باہر کھڑی تھی،
جبکہ جو بچی کے اہل خانہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب موقع پر پہنچے ہیں تو ان کی کوئی بچی وہاں پر نہیں تھی، اور ان کی کیونکہ دوسری جو دونوں بیٹیاں تھیں انہوں نے بھی گھر جا کے بتایا کہ ہم لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے جب بچی واش روم میں تھی۔ ٹیچر نے محسوس کیا کہ تقریباً 10 سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے، منٹ گزر چکے ہیں، لیکن بچی ابھی تک واش روم سے واپس نہیں آئی، تو ٹیچر خود اس وجہ سے وہاں پر گئی ہیں واش روم میں، اور پھر انہوں نے یہ صورتحال دیکھی ہے اور فوری طور پر ان کے اہل خانہ کو رابطہ کیا، ان کے والد کو بتایا کہ آپ کی بچی جو ہے وہ بے ہوش ہے۔ پھر ان کے والد آئے، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو ہمیں ڈیڈ ریسیو ہوئی ہیں، اور ان کے گلے کے اوپر باقاعدہ طور پر نشان بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب پولیس نے باقاعدہ جو پولیس کی فورینزک ٹیمیں ہیں وہ بھی جب گو پر آئے ہیں، انہوں نے کارڈن آف کر دیا اس واش روم کو، اور وہاں سے شواہد بھی اکٹھے کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ بچی کی موت کس طرح سے واقع ہوئی ہے۔ ہمارے اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے، آپ کو بہت شکریہ۔